الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش اور عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، خطبہ کے وقت عام طور سے آپ حضرات 3 مقامات کی تلاوت خطبہ سے سنتے ہیں، چاہے وہ جلسے کا پروگرام ہو اور چاہے ممبر و محراب کا مسئلہ ہو. آپ سبھی لوگ اس بات کو سنتے ہیں کہ خطیب تلاوت کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ والی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء کی پہلی آیت، اور سورہ احزاب کے آخری رکوع کی دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ آخری آیت کریمہ آج میرے خطبے کا موضوع ہے. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے: اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. بڑے پیار سے آواز دیتا ہے اور ایک اچھی بات بتاتا ہے. اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرما کر
آپ کو اپنی پیار و محبت کے لہجے میں پکار کر کسی غلط بات سے روکتا ہے کہ میرے بندے اس کے قریب نہ جائیں، وہ غلط کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ اور درست بات بولو، ٹھیک بات بولو، جائز بات بولو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے حال کی اصلاح فرما دے گا، صحیح اور درست بات کرنے کی یہ برکت ہوگی اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا صحیح درست اچھے انداز کی گفتگو سے۔ اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کا قول و عمل قرآن کریم کی وضاحت و تشریح ہے، تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ اتری کہ اے لوگوں درست بات بولو، صحیح ٹھیک بات بولو، انداز اچھا رہے۔ جہاں انداز خراب ہو جاتا ہے وہاں لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، چہرہ بسور لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں کہ اس کا انداز گفتگو غلط ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چھوٹی سی زبان جو ہمارے اور آپ کے منہ میں اللہ نے رکھی ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت آپ کیجئے جب ایک گونگا بہرا آدمی، گونگا جو زبان سے محروم ہے، اپنے دل کی آواز کو آپ تک نہیں پہنچا پاتا، ہاتھ کے اشارے سے بات کرتا ہے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے، یا اور بھی ضروریات زندگی اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو جو سمجھتے ہیں اس کے اشارے کو، اس اشارے سے وہ بات کرتا ہے۔ اور اللہ نے ہم کو اور آپ کو قوت گویائی دی ہے، اپنے دل کی آواز کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ضرور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سب کو دو آنکھیں دی ہیں۔ اور کیا ہم نے اس کو زبان نہیں دیا ہے؟ دو ہونٹ اور زبان جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہونٹ اور زبان دونوں چلتی ہیں، جبکہ کسی لفظ کی ادائیگی میں دانت کا دخل ہے۔ زبان تو اصل ہے ہی ہے، جبڑوں کا دخل ہے، ہونٹ کا دخل ہے، حلق کا دخل ہے، اس سارے اعضاء مل کر کے تب ایک لفظ ایک جملہ بناتے ہیں، ادا ہوتے ہیں اسے۔ میرے دوستو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، ہم اس کی حفاظت کریں۔ آپ اردو بولتے ہوئے کوئی تذکیر و تانیث میں استری لنگ اور پروش لنگ میں ذرا گڑبڑ ہو جائے تو آپ ہنس لیتے ہیں، اور اگر کوئی مسلسل ایسے ہی گڑبڑ شڑبڑ بولتا رہے تو آپ اٹھ کے بھاگ لیں گے، نفرت کرنے لگیں گے، تو بولنا نہیں آتا ہے، اس کی زبان اتنی غلط ہے۔ لیکن جہاں ہم غلط زبان استعمال کریں گے تب اللہ کو کتنا برا لگے گا۔ لفظوں کی غلطی سے آپ کو نفرت ہو گئی، گرامر کے روح سے آپ کو تکلیف ہوئی کہ کیسا یہ بول رہا ہے، لیکن آپ جب اسی زبان سے غلط بات نکالتے ہیں تب اللہ رب العالمین کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا اور اس پر کتنا بڑا گناہ لکھا جاتا ہوگا۔ برادران اسلام، آپ اس زبان کی قدر و قیمت کو پہچانیے، اس کی قدر کیجیے۔ اول فول بکنے سے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے بہترین اسلام کا ثبوت یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے۔ اول فول علم غلم، جو رات و دن صبح شام تک ہم کھیتیاں جیسے کاٹی جاتی ہے ایک طرف سے،
ویسے ہی ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور گناہ پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات بولتا ہے فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، چھوٹی بات، بڑی بات، اچھی بات، بری بات، جو بھی انسان بولتا ہے زبان سے ادا کرتا ہے اس میں تاخیر نہیں ہوتی، فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی جب قیامت کے میدان میں ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ اجتماع فرمائے گا اور نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، کسی کا دائیں ہاتھ میں کسی کا بائیں ہاتھ میں، اور جب وہ لے گا اور پڑھے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اس کتاب کو کیا ہو گیا نامہ عمل کو، اس نے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ بڑا گناہ، اور حاضر پائے گا اپنا کیا ہوا، دیکھے گا کہ ہمارا کرتوت کیا رہا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ داہنے طرف جو فرشتہ ہے نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ ہمارے گناہ لکھتا ہے۔ عذاب و ثواب دونوں فرشتے موجود ہمارے کندھے پر اور ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن سارا کچھا چھٹا سامنے کھولا جائے گا، اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمت یہ زبان، اس کی حفاظت کریں۔ اللہ درست بات بولے، انداز ٹھیک ہو، بھونڈا نہ ہو۔ آپ کسی لڑکے سے کہیں تمہارے ابا کی بیوی کا کیا حال ہے، اور ایک ہے کہ آپ پوچھا آپ کی والدہ کا کیا حال ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ ابا کی بیوی اس کی والدہ ہے، اور ڈائریکٹ آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا تمہاری والدہ کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، دونوں میں زمین آسمان۔ پہلے سوال پر تو بھڑک اٹھے گا کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، کیونکہ وہ درست انداز نہیں ہے، اور بھونڈا انداز ہے۔ اور جب یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ کی والدہ کیا حال ہے، تو آدمی خوش ہوتا ہے اور پوری خیریت بتاتا۔ یہ زبان چامے کی زبان لامے نہ جائے، اس کو 32 دانتوں کے بیچ میں اللہ نے رکھا ہے۔ اگر ادھر ادھر ہوئی زبان دانت تلے جب آ جاتی ہے تو آدمی کی زبان کٹ جاتی ہے اور دکھی ہو جاتی ہے زبان، لیکن اس کی حفاظت کے لیے پہاڑ کھڑے کر دیا اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے آ کے ضمانت دے دے، جو شخص آ کر کے مجھ سے عہد و پیمان کر لے دو چیزوں کی حفاظت کا، جو اس کے جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے اور دو ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو کوئی لے لے مجھ سے، عہد و پیمان کر لے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، وہ جنتی ہوگا۔ ظاہر بات ہے زبان کی حفاظت، کفریہ کلمہ، شرکیہ کلمہ اور علم غلم، چقچق بکبک، ان تمام چیزوں سے اس کو پرہیز کرنا ہوگا، اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے کہ جائز جگہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا، غلط جگہ نہیں استعمال کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج میرے دوستوں بھائیوں، زبان کی کوئی قیمت نہیں، جبکہ آدمی گفتگو میں کہتا ہے زبان ہی تو جسم میں ایک ہے، اور جسم میں ہے کیا؟ اگر زبان صحیح نہیں ہے، کام زبان کا صحیح نہیں ہے، تو آگے کچھ نہیں، اس کے ہاتھ پاؤں ایک ڈھیر ہیں مٹی کا، تودا ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں اس جسم کی۔
میرے دوستوں اور بھائیوں، کتنے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے کہ بہت خاموشی سے، چپکے سے کہتے ہیں بھیا میرا مسئلہ بہت پھنسا ہوا ہے، میں ذلیل ہو جاؤں گا، کوئی جاننے نہ پائے، مجھے 10-5 ہزار روپیہ دے دیجئے، میرا کام ہو جائے۔ آدمی کو ترس آ گیا، احساس بیدار ہوا، اس کی مجبوری دیکھی، اور یہ بھیا کوئی جاننے نہ پائے، نکال کے پکڑا دیا۔ اور بھیا ہم 1 ہفتے میں، 10 روز میں، 15 دن میں، 1 مہینے میں آپ کو لا کے دے دیں گے۔ وہ تاریخ بھی متعین کرتا ہے، لیکن جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مہینوں منہ نہیں دکھاتا، اور جب دینے والا اسے محبت سے چھیڑتا ہے کہ بھیا ملاقات نہیں کیا آپ نے، تو وہ ترچھی نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے اور سینہ تانتا ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، ان العہد کان مسئولا، جو عہد و پیمان تم نے کیا ہے کسی سے، زمین دینے کا، جائیداد دینے کا، اور کوئی اچھی بات کا، اور آپ نے عہد و پیمان پورا نہیں کیا، اللہ کے ہاں اس کا سوال ہوگا۔ آج ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں زبان کی، صبح کچھ، شام کو کچھ، شام کو کچھ، صبح کچھ۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یمسی الرجل مومنا ویصبح کافرا، ویصبح مومنا ویمسی کافرا۔ ایک وقت آئے گا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح مومن ہو کر اٹھے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہو کر سوئے گا، لیٹے گا، لیکن صبح جب اٹھے گا تو وہ کافر ہو کر اٹھے گا۔ انہی بدعمالیوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا معاملہ جو ہو زبان سے بڑی پختگی اس میں ہونی چاہیے۔ اس مسئلے میں ہم اور آپ بہت الرٹ رہیں، ذمہ داری سمجھیں کہ زبان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالصدق فإن الصدق إلى البر فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى بالصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر لازم ہے، تم اپنے لیے لازم کر لو اس بات کو، علیکم بالصدق، کہ ہم سچ بولیں گے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا تاجر، امانت دار قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ تو اے لوگوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سچائی کو اپناؤ، اس لیے کہ سچائی بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما يزال الرجل يصدق، آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، کنٹینیو، اس کی زندگی کا ایک اصول ہو جاتا ہے۔ ويتحرى بالصدق، ساری کوشش سچائی کی ہوتی ہے، صداقت کی ہوتی ہے۔ تو حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، سچ بولتے بولتے سچائی اختیار کرتے کرتے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں، اور اس کا اثر دنیا پر پڑتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا سچا آدمی ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا، نبوت سے ابھی 5 سال دور تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا موقع آیا تو ہر قبیلہ کا سردار اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ کہتا تھا کہ یہ حجر اسود میں اپنے ہاتھ سے رکھوں گا، یہ شرف، یہ سعادت مجھے ملے۔ ظاہر بات ہے کہ کہاں سے ہو سکتا ہے،
لگتا تھا اس کالے پتھر کی وجہ سے خون کی ندی بہے گی. حرم شریف خون سے لالہزار ہو جائے گا. ایک بوڑھے بزرگ آدمی نے رائے دیا کہ سب لوگ بھائی، میری رائے ہے کہ سب لوگ اس پر متفق ہو جاؤ کہ حرم شریف میں بیٹھو 2-4 لوگ کمیٹی بنا کر، اور دیکھو کل صبح صادق کے وقت کون آتا ہے. جو سب سے پہلے آئے وہی اس کام کو انجام دے دے. کاہے کے لیے لڑ رہے ہو؟ بوڑھوں کی عقل بہت زبردست ہوتی ہے. اگر 70 سال کے ہیں تو 35 سال کے تو مان کے چلو کہ تجربات کی دنیا سے گزرے. سب نے کہا بہت صحیح ہے. سبوں نے کہا بہت صحیح، رائے متفق. اس کے بعد کمیٹی بیٹھ گئی. سب سے پہلے صبح صادق کے وقت جس کا قدم مبارک حرم شریف میں پڑا ہوا آپ کا مدری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پکار اٹھے سب، جان امین و صادق رضینا. یہ امین و صادق آ گئے، ہم ان سے راضی ہیں، خوش ہیں، جو چاہیں فیصلہ کریں اور اپنے ہاتھ سے رکھیں، ہم ان سے راضی ہیں. صادق کا لفظ کہا، امین کا لفظ کہا. آپ کی صداقت، سچائی ضرب المثل تھی. آپ کی امانتداری کا عالم تھا کہ کفار نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے. دھرو. لوگوں نے کہا رضینا، ہم آپ سے خوش ہیں، راضی ہیں، آپ جو چاہیں کریں. اگر یہ سچائی کا اثر نہیں تھا، اللہ کے یہاں آپ کو صادق نہیں لکھا گیا تھا، زمین پر رہنے والے کفار آپ کو لقب دے رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، رضامندی کا. میرے دوست اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاکم الکذب، تمہارے لیے ضروری ہے جھوٹ سے بچو. جو رات دن جیسے گائے، بیل، بھینس، بکریاں چرتی ہیں کھیت میں، کھلیان میں، بغیر کچھ برائے ہوئے عام گھاس، جیسے کوئی کھیتی کاٹتا ہو تو کھیتی کاٹنے کے وقت انہیں دیکھتا ہے کہ یہاں خرخدر زیادہ ہے، سب کاٹ دیتا ہے. حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. یہ زبانیں کھیتیاں ہیں، جیسے کھیتیاں کاٹی جاتی ہیں بغیر کسی تردد کے، اور اس کے بعد غلہ نکال لیا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. آج ہم اور آپ بہت بھول میں ہیں. تھوڑے سے نفع کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے، تھوڑے سے نفع کے لیے، وہی تھوڑے نفع سے جھوٹ بول بول کر کے وہ بہت پیسہ اکٹھا کر لیتا ہے، مگر اللہ کے ہاں گناہ لکھا ہوا، اللہ کے ہاں اس کا گناہ لکھا ہوا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وما یزال الرجل یکذب حتی ویتحری بالکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے چاپلوسی کی باتوں سے، چکنی چپڑی میٹھی باتوں سے ہم ان کو بیوقوف بنا دیے، اور اس نے نہیں سوچا ہمارے نام اعمال کتنے کالے ہو گئے، کتنے گناہ ہمارے اوپر آگے ہوں گے. کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. زبان کی کوئی قیمت نہیں سمجھتا، اور نتیجہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وما یزال الرجل یکذب، آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، ویتحری بالکذب، اور اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے راتوں دن فراڈ، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جس کا اثر دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شریف آدمی کے سامنے اس کا نام لیا جائے کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، تو سب جھاڑ دیں گے، ارے وہ جھوٹے کا نام لے رہے ہو. یعنی اللہ نے اس کو جھوٹا اس دنیا میں مشہور کرا دیا کہ قوم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے. آج آسان سمجھ لیا، مولوی ہو، حافظ ہو، عالم ہو، فاضل ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا،
زبان کی کوئی اہمیت نہیں، یہ اللہ کی نعمت استعمال کر رہے ہو، اور اس کے بعد غلط طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ جھوٹا لکھ دیتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ جھوٹ اس کو لے جاتی ہے گناہ کی طرف، جہنم کی طرف۔ ہم اور آپ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ باتوں کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے، بچے رہے۔ زبان کو آپ نے پہلے ارشاد فرمایا، ہر بات کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، ہاتھ بعد میں اٹھتا ہے۔ کسی نے آپ سے کسی بھلائی کے لیے کہا تو زبان سے کہا، آپ نے اس کا اقرار کیا اور اس کے بعد پھر آپ کا ہاتھ اس نیکی کی طرف بڑھا۔ کسی سے آپ کا جھگڑا ہوا، پہلے زبان شروع کرتی ہے، مار پیٹ ہاتھ سے بعد میں۔ زبان تو ایک ایسی چیز ہے، آپ لیٹے ہوں، آنکھ بند ہو، آنکھ کھولیں گے تب دیکھیں گے، اور ہاتھ اٹھائیں گے تب اٹھیں گے، پیر اٹھائیں گے تب اٹھے گا، جسم اٹھائیں گے پورا تب اٹھے گا، لیکن لیٹے لیٹے آپ زبان ہی سے سارا پروگرام بتا دیتے ہیں اور بھلائی برائی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا المسلم، پکا مسلمان، صحیح مسلمان تو ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آدمی کسی کے حق میں دل آزاری کی بات کرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں، ہم نے ان کو کیا نقصان پہنچایا، لیکن گناہ اپنے حق میں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمہاجر من حجرا ما نہى اللہ و رسولہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ اور رسول کے منہیات کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ مہاجر وہ نہیں کہ جو گھر چھوڑ کے چلا جائے کہیں تو ہم مہاجر کہلائے، اب برائی چھوڑے ہی نہیں، بھلائی اپنائے نہیں، اس کو مہاجر نہیں کہا جائے گا۔ میرے دوست اور بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ملاقات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، راستے میں ملاقات ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے نجات کے لیے، بخشش کے لیے، جنت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ہم دم کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا کیا ذریعہ، جہنم کے آگ سے کیسے بچیں، جنت کیسے ملے؟ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ تین نسخے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے پوچھنے والے اپنے صحابی سے کہ اے عقبہ، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہلکے میں جو لوگ لیتے ہیں رات و دن جھوٹ کا تمار کھڑا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو پھنسا لے گئے یا اس کو ہم نے بہکا دیا اور ہم نے اس کو اڑا دیا چٹکیوں میں، وہ اپنی خیر منائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ اے عقبہ، ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو تم کافی سمجھو، شادہ یعنی گھر پہ رہو، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں جاؤ گے بکواس چھیڑو گے۔ اور گھر پہ رہنے کا مفہوم بال بچے حفاظت میں ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی جانور گھس آئے گا، یا گھر کے لڑکے یوں ہی نکل پڑیں گے آوارہ پنی کرنے کے لیے، دادا بیٹھا ہے گھر پہ۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باحکمت
ہر کام حکمت سے بھرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت کی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، سونے کے پانی سے۔ تینوں نصیحتیں ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہیں، اگر اپنا لیں ہم اور آپ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم تکفر اللسان، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کی تذلیل و تحقیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، اے زبان تو اللہ سے ڈر ہم لوگوں کے بارے میں۔ اعضاء کہتے ہیں، یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ کان، یہ کہتے ہیں کہ زبان کو ذلیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اے زبان اگر تو سیدھی رہی ہم سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اس کی حقیقت پر غور کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں، زبان کی تذلیل تحقیر کر کے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں کہ اے زبان اگر تو سیدھی رہی ہم سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک ایک خطبہ، درس قرآن اور اسٹیج کی تقاریر اگر سنتے سنتے ہم لوگ اپنے اندر اصلاح نہیں لیے تو پھر اس کے بعد جب زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا تو آپ اصلاح نہیں لے پائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، قرآن کریم کے ارشادات کو اپنے سینوں سے لگائیں، دل و دماغ میں بسائیں اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ما يدخل الناس الجنت، زیادہ تر جو چیز لوگوں کو جنت میں لے جانے والی ہے، التقوی من اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ کا اور بہترین اخلاق، اچھے پیار محبت سے بولنے والے، درست انداز میں گفتگو کرنے والے۔ یہ دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں ہمارے اور آپ کی زندگی میں، کہ اخلاق اچھے ہوں، انداز گفتگو بہتر ہوں، اور اسی طرح سے اللہ کا تقوی۔ اس کے لیے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمارے آتے نفسی تقوی وزکھا انت خیر من زکھاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو میرا تقوی عطا کر دے۔ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا، اللہ نے نفس کو بنایا، اس میں تقوی اور فسق و فجور دونوں ڈال دیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دعا کرو، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اس کو پاک کر دے، تو بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا مولا مالک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اتدرون ما اکثر ما يدخل النار، جو سب سے زیادہ چیز جہنم میں انسان کو ڈالنے والی ہے، الفم والفرج، شرمگاہ اور زبان۔ ان دونوں کی وجہ سے آدمی بس اوقات بات کرتے کرتے کوئی اچھی بات کر گیا، راستہ جا رہا ہے کوئی اچھی بات کہہ گیا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اس کے لیے جنت لکھ دیتا، اور اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور کبھی کبھار آدمی بغیر کسی ارادے و قصد کے اتنی ہی غلط بات بول گیا کہ اللہ اس کے اوپر جہنم واجب کر دیتا ہے۔ شرکیہ کلمات، یا غوث، یا پیر دستگیر، اللہ،
یا قاسم الرزاق، یہ سب کیا ہے؟ راستہ چلتے ہوئے کہہ گیا، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا تو ورد ہے، کوئی پرواہ نہیں، جبکہ وہ سراپا شرک ہے۔ اللہ اس کے لیے ایسوں کے لیے جہنم لکھ دیتا ہے۔ یہ زبان اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، ہم آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، بہت بڑا مضمون ہے، احاطے سے باہر ہے۔ آپ غیبت کرتے ہیں، اس کے متعلق ایک نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اے لوگوں تم غیبت سے بچو۔ کسی کے اندر کوئی برائی ہو تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے اندر جو برائی ہوتی ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں تو کیا پریشانی ہے، کیا حرج ہے؟ وضاحت چاہتے ہیں کہ آدمی گندے گندے کام کرتا ہے اور اس کے عیب کو بیان کروں تو کیا گناہ پڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عیب دار ہے اور اس کو آپ بیان کر رہے ہیں تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب دار نہیں ہے، آپ سنیے، اور پھر بھی اس کی غیبت آپ نے کی الٹی سیدھی بات کہہ کر کے، تو آپ نے اس کے اوپر بہتان لگایا، الزام لگایا، جبکہ اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے۔ اسی چیز کی تو غیبت آدمی کرتا ہے جو برائی آدمی کے اندر ہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بات بہت ہے، یہی چند گزارشات ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے زبان کی حفاظت کے تعلق سے بات کہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، صحیح جگہ استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔